السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بروز ولاگرز۔ نئے آنے والوں کو خوش آمدید۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بھی دے رکھا تھا۔ اپنے ہاتھ سے زنبیل بناتا اور فروخت کر کے بسر اوقات پوری کرتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دروازے سے گزرا۔ بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے دیکھ لیا، جا کر ملکہ سے کہنے لگی کہ یہاں ایک ایسا حسین شخص ہے، کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ ملکہ نے حکم دیا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ اسے لایا گیا تو ملکہ اس شخص کو دیکھتے ہی فدا ہو گئی۔ کہنے لگی، زنبیلیں پھینک دے اور یہ چادر سنبھال۔ باندی سے کہا، تیل اور خوشبو وغیرہ لاؤ اور ہم اس سے اپنی حاجت برابری کریں گے۔ اور آپ سے کہنے لگی کہ اب تجھے زنبیلیں بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ عابد بارہا انکار کرتا رہا تو ملکہ بولی کہ اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو یہاں سے جا نہیں پائے گا، اور دروازہ بند کرنے کا حکم دیا۔ عابد نے جب یہ صورتحال دیکھی تو بولا کہ محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے؟ کہنے لگی، ہاں۔ باندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جاؤ۔ یہ اوپر چھت کے ایک کونے میں گیا، دیکھا کہ محل تو بہت اونچا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے لٹک کر اتر جائے۔ آخر اپنے نفس کو خطاب اور عتاب کرنے لگا کہ تو 70 برس سے اپنے رب کی رضا کا طلبگار ہوا ہے، رات دن اسی حرص میں گزرتے ہیں، تجھ پر ایک ایسی شام آئی ہے جو تمام محنت کو ضائع کر دے گی۔ تجھ سے بڑا کوئی خائن نہ ہوگا۔ اگر یہ شام تیرے عمل کو فاسد کر دے گی تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ غرض اس طرح اپنے آپ کو خطاب و عتاب کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اس نے بلندی سے کود جانے کا تہیہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا دی۔ انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ ارشاد ہوا، میرا بندہ میری معصیت اور ناراضی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، جا اپنے پروں سے اس کو تھام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ایک پر پھیلایا اور اسے یوں پکڑ کر نیچے اتارا کہ اسے ذرا بھی تکلیف نہ پہنچی، اور پھر فرمایا، تم اب یہاں سے سیدھا اپنے گھر جاؤ۔ عابد شخص نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ اس کی زنبیلیں وغیرہ وہیں رہ گئی تھی۔ گھر پہنچنے پر بیوی کہنے لگی، زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا، آج تو ان کا کچھ نہیں ملا۔ بیوی نے کہا، پھر افطار کیسے کریں گے؟ عابد بولا، آج کی رات تو یوں ہی ذرا صبر سے کاٹ لیں گے۔ پھر کہنے لگا، اٹھو اور تندور میں آگ جلا دو۔ ہمسائے ہمارے تندور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو معلوم نہیں کہ کیا کچھ خیالات دوڑائیں گے۔ بیوی نے اٹھ کر تندور میں آگ جلا دی، خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک پڑوسن آگ لینے آئی، پوچھا تو جواب ملا، خود تندور سے لے لے۔ یہ عورت آگ لے کر واپس ہونے لگی تو گھر والی سے کہنے لگی، بہن تو یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہے اور ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہیں، بلکہ جلنے کو ہیں۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا تو تندور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عورت نے انہیں برتن میں رکھا اور خاوند کے پاس آ کر کہنے لگی، تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ خوشحالی کا معاملہ تیرے بلند درجہ کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا تو اللہ سے دعا مانگ کہ ہمارے باقی کی زندگی خوشحالی اور فراغی میں گزرے۔ عابد کہنے لگا کہ یہی حال اچھا ہے، لیکن عورت کا اصرار بڑھتا گیا، حتیٰ کہ عابد نے دعا مانگنے کی حامی بھر لی۔ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی کا تقاضا ہے کہ اس کی باقی عمر خوشحالی اور فراغی عطا فرما۔ اتنے میں چھت پھٹ پڑی اور یاقوت اور موتیوں سے بھری ہوئی تشتری نیچے آئی، جس سے تمام گھر چمک گیا۔ عابد نے بیوی کا پاؤں ہلایا کہ اٹھ جا اور دیکھ تو جو مانگتی تھی سنبھال لے۔ عورت بیدار ہو کر کہنے لگی،
تو نے نہ ہی جگایا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ میں خواب دیکھ رہی تھی کہ سونے کی بہت سی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں لیکن ان میں سوراخ ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کرسیاں کس کی ہیں؟ جواب ملا تیرے خامد کے بیٹھنے کے لیے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ سوراخ کیا ہے؟ جواب ملا یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشست گاہ میں نقص ہو، لہذا اپنے رب سے اس کی واپسی کی دعا کرو۔ عابد نے دعا کی تو تشتری واپس ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اور اپنے ارد گرد سب کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔